أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی، ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر حدیث پاک کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کی روشنی کے اندر آج کا جمعۃ المبارک سال بھر کے جمعات سے افضل جمعۃ المبارک ہے۔ افضل بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ اور افضلیت کی ان گھڑیوں میں رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیوں میں آئیے مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پیار اور محبت کا اظہار کرے، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دے، اے رب العالمین ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ جن کے والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما لے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان اللہ ان کی مدد فرما، زندگی کی آخری سانس تک اللہ اپنے در کا محتاج رکھنا، ان ایام میں اور آج تک اے رب العالمین استطاعت کے مطابق جتنی نیکیاں کی ہیں اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، حضرات عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، مناسک حج بھی ان قریب شروع ہونے والے ہیں، اللہ اپنے مہمانوں کی حفاظت فرما، اللہ کوئی مشرق سے آیا ہے، مغرب سے آیا ہے، شمال سے آیا ہے، جنوب سے آیا ہے، اللہ قدم قدم اجر عظیم عطا فرما دے، ہمارا دشمن مسلسل ہمارے پیچھے
ہماری نیکی کو خراب کرنے کے لیے یا نیکی کر کے نیکی کے اجر کو محروم کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر کے نہ رات چھوڑتا ہے نہ دن چھوڑتا ہے، مسلسل محنت کر رہا ہے۔ آپ بھی اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق محنت کریں، جستجو کریں، کوشش کریں اور اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ نیکی کا عمل کرنا ہے لیکن ریاکاری نہیں کرنی، نیکی کا عمل کرنا ہے لیکن دکھلاوا نہیں کرنا۔ قربانی کا عمل کرنا ہے اور اس قربانی کے عمل کو چھری چلاتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت اس کی پکچر، اس کی تصویر فیس بک پر چڑھا کر اظہار کرنا کہ ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، نہ میرے بھائیوں نیکی کرنی ہے، ریاکاری نہیں کرنی۔ ایمان ہو، اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ اس نیکی کے اجر کو بڑا دگنا اور بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور بالخصوص جانور ذبح کرتے وقت آپ نے جانور کو لٹایا ہے، اور چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے جذبات کے اندر یہ احساس ابھرے مولا یہ جانور کی قربانی، یہ جانور کے گلے کے اوپر میں چھری پھیر رہا ہوں، ضرورت پڑنے پر، وقت آنے پر اللہ تیرے راستے میں مال بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، اولاد بھی۔ میرا مال، میری جان، میری زندگی سب کچھ تیرے لیے قربان ہے۔ یہ جو احساس ہے نا، احساس، اس کی بڑی لذت ہوتی۔ ایک بندہ حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس کی تیاری میں لگتا ہے، دن رات یہ کرتا ہے، میں نے یوں کرنا ہے، میں نے یوں کرنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ احساس یا کوئی بھی نیکی، اس کے اندر جو احساس ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑا لطف، بڑی محبت، بڑا پیار رکھا۔ ورنہ آپ جانوروں کو ذبح کرتے، اللہ کیا کہتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور میرے بندے، جانور ذبح تو نے کیا ہے، بوٹی چھوٹی کباب شباب تو کھا گیا ہے، خون زمین پہ بہہ گیا ہے، نہ مجھے خون پہنچا ہے نہ گوشت پہنچا، ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ جو تیرے دل کے اندر احساس آیا تھا نا، وہ احساس میرے تک پہنچا، میں اسے دیکھتا ہوں۔ اور بالخصوص یہ جو قربانی کی محبت ہے اور قربانی کا احساس ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم جانوروں کو پالتے کھلاتے پلاتے اور بسا اوقات نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا کہ جب جانور کو ذبح کرتے چھری جانور کے گلے پہ چلتی لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے. یہ محبت، یہ پیار اور یہی احساس. دعا فرمائیں اللہ ہمارے اندر اس احساس کو پیدا فرما دے، اس کی حلاوت، اس کی محبت کو محسوس کیا کریں، اس کے ذائقے کو، اس کی لذت کو محسوس کیا کریں. اور صرف قربانی نہیں، ہر نیکی کی، ہر نیکی کا ایک احساس ہے. آپ نیکی کریں اور نیکی کر کے پھر دیکھیں کہ دل کے اندر کیا ٹھنڈک پہنچتی ہے اور کیا احساس ابھرتا ہے. اصل نیکی یہی. شروع کے اندر میں انتہائی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنے طلباء ساتھیوں سے، اپنے کالج اور یونیورسٹی کے ساتھیوں سے. قربانی کے لیے جانور، اس کے لیے مختلف شرائط ہیں. مل کر کے بولیں گے لنگڑا، لولا، کانا، کمزور. نہ لولا ہو نہ لنگڑا ہو، نہ کمزور ہو نہ کانا ہو. نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور رب کو بڑا بولو یار، رب کو بڑا پسند ہے. رب کو بڑا پسند ہے. نہ لولا ہو نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو نہ کمزور ہو، جوان ہو بالکل، تسر الناظرین، نظروں کو بھانے والا ہو. جس طرح یہ جانور، اس کی ابھرتی ہوئی جوانی اور اس کے ہر عیب سے پاک جوانی ہمارے رب کو بڑی پسند ہے، اسی طرح اے بندے تیری جوانی بھی، تیری نوجوانی بھی اپنے رب کو بڑی پسند ہے. یہ عمر رب کو پسند ہے. جانور کی، بکرا ہے، مینڈا ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ہر نسل میں سے آپ جو بھی نسل لے لیں اس کی جوانی کی عمر رب کو پسند ہے. اے بندے تیری بھی ایک عمر ہے اور اس کی ڈھلتی ہوئی کا پتہ نہیں چلتا کہ کب بڑھاپے کے اندر تبدیل ہو جائے. احساس کر اس نوجوانی کا. شاب النشا فی عبادت اللہ، تیرا رب کے سامنے جھکنا، تیرا رب کے سامنے گر گرانا، تیرا رب کے سامنے قرآن پڑھنا، تیرا رب کے سامنے آنسو بہانا، تیرا رب کے سامنے التجائے کرنا، تیرا رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، یہ رب کو یہ عمر بڑی پسند ہے. آجا واپس آجا، اپنے رب کی طرف لوٹا. دیکھ تو اپنی جوانی اپنے رب کی راہوں پہ لگائے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی ساری خوشحالیوں کے دروازے تیرے اوپر کھول دے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. شاب النشا فی عبادت اللہ، اپنی نوجوانی اپنے رب پر لگانا، گر گرانا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اور یہ رب کا وعدہ ہے. ایک جگہ پہ نہیں. اصحاب الکہف، آج سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے نا، مین واقعہ اصحاب الکہف کا. آپ قرآن کی اصطلاح اٹھا کر کے دیکھیے، سارے کے سارے نوجوان تھے، اصحاب کہف. اور ایک جگہ پہ فتیتن، نوجوان. فتیتن کا لفظ ہے کہ اللہ کو یہ نوجوان بڑے پسند. اصحاب کہف یہ نوجوان تھے. دعا فرماؤ اللہ ہماری نوجوانی والی زندگی کو قبول فرما لے، اللہ ہماری جوانی والی زندگی کو قبول فرما لے. لیکن بوڑھے مایوس نہ ہوں، بھلے کہیں جی ہم تو گئے دنیا سے. نہ، بڑھاپے والی زندگی بھی اللہ کو محبوب ہے، لیکن نوجوانی والی زندگی اللہ کو کیوں محبوب ہے؟ طاقت ہے،
قوت ہے، صلاحیت ہے، حوصلہ ہے، اور دوستوں کا دباؤ ہے، گناہ کا دباؤ ہے، شیطان کا دباؤ ہے، اور اس جال کے اندر، اس دباؤ کے اندر اپنی خواہشات کو کچل کر کے، اپنے من کو مار کر کے، اپنی دنیا کی خواہشات کو قربان کر کے اپنے رب پر لگا دیتا ہے. یہی جوانی والی زندگی اللہ کو بڑی قبول ہے. اللہ ہمارے جوانوں کی زندگی کو قبول فرما. آئیے اللہ رب العالمین نے اس احساس کو، یہ جو قربانی والا احساس ہے نا، اسے اپنے قرآن کے اندر بڑے پیار اور محبت سے اور کس لہر سے استعمال کیا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اے کائنات کے لوگوں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت کو مقرر کیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، بھلے سمجھو کہ یہ اس کا آغاز سیدنا ابراہیم کی ذات سے ہے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے اس کا آغاز نہیں کہ قربانی اللہ لیتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ پرکھتا ہے. اگر یقین نہیں تو چھٹے پارے کو دیکھیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آدم کے کتنے بیٹے نے؟ 2 بیٹوں نے اللہ کے راستے میں، نبأ ابنَيْ آدم، آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی. تو یہ قربانی کا ایک عبادت کا جو طریقہ ہے، انداز ہے ہر امت کے اندر. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، جس طرح اللہ نے فرمایا نا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اے بندو، یہ روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ من قبلکم، تم سے پہلے بھی تھے، پہلی امتوں میں بھی تھے، لیکن انداز اور ہو رہا ہے، طریقہ اور ہو رہا ہے، وقت اور ہو رہا ہے، ماحول اور ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے اس طریقے کو رائج کیا، طریقے کو مقرر کیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بکری کے، گائے کے، اونٹ کے گلوں کے اوپر چھری پھیر لی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کس کا نام لینا ہے؟ سارے بولو، کس کا نام لینا ہے؟ کس کا نام لینا ہے؟ کیوں کہا؟ مشرکین مکہ بھی قربانی کیا کرتے، لیکن جانور مقرر تھے. حضرات آپ کے ماحول کے اندر بھی وہی رواج ہوگا، وہی رسوم ہوگی. کیا؟ یہ جانور فلاں بت کے نام کا ہے، یہ جانور، یہ فلاں، وہ چیرا دے دیتے، کانوں کو چیر دیتے ہو، اونٹوں کی کوہانوں کو چیر دیتے. اسی طرح بکری اور بکرے کے کانوں کو چیر دیتے کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، اسے کوئی نہیں چھیڑتا. اور جب لوگ دیکھتے تو اس جانور سے بچتے کہ یہ جانور فلاں بت کا ہے. آج بھی دیکھ لیجیے آپ کے ماحول کے اندر، یہ جانور فلاں سرکار کا ہے، یہ جانور ہم نے فلاں آستانے کے لیے کرنا ہے، فلاں پیر صاحب کے لیے ہے، فلاں بزرگ صاحب کے لیے ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جانوروں کے گلوں کو کاٹنا ہے، نام کس کا لینا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. بول گئے ہو؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، چھری پھیرنی کہ نہیں؟ چھری پھیرنی ہے کہ نہیں؟ چھری پھیرنی ہے نا انشاءاللہ. إِنَّ صَلَاتِي
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک ولکل امۃ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. جانور کو ذبح کرنا، جانور کے گلے پہ اوپر چھری پھیرنی، لیذکروا اسم اللہ، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. کون؟ اللہ. لیذکروا اسم اللہ، لیذکروا اسم اللہ. کون؟ اللہ. آگے بڑی خوبصورت بات کی، لیذکروا اسم اللہ. آگے کیا ہے؟ بولو حفاظ تو بولو. علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام. بکرے کو کھاتے ہو کہ نہیں؟ جو کھاتے ہیں وہ تو بولے. کھاتے ہو کہ نہیں؟ گائے کو کھاتے ہو کہ نہیں؟ اونٹ کو کھاتے ہو کہ نہیں؟ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام. اللہ نے جو جانوروں کو مقرر کیا ہے، ان جانوروں کے گلوں کے اوپر چھری پھینکتے وقت کس کا نام بلند کرنا ہے؟ کس کا نام؟ کس کا نام؟ کون؟ اللہ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا الہ کتنے؟ گواہی ہے توحید کی. الہ کتنے؟ حاجت روا کتنے؟ مشکل کشا کتنے؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کتنے؟ اولاد دینے والا چھیننے والے کتنے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اصل قربانی کیا ہے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا فَلَهُ أَسْلِمُوا. جو ایک اللہ ہے، جو ایک رب ہے، جو ایک خالق ہے، جو ایک مالک ہے، جو ایک حاجت روا، جو ایک مشکل کشا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا. اس کے تابع دار بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی اتباع کرنے والے بن جاؤ. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو جھکنے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو انکساری کرنے والے ہیں. پنجابی کے اندر جو نیوے پین والے نے، جو جھکنے والے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مان جائیں، اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں، رب کے مطیع ہو جائیں. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو خوشخبری دے دو، اللہ ان سے راضی ہو جائے. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. حضرات دعا فرمائیں اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما دے، جھکنے والا بنا دے، عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا. یہ عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ یہ قربانی عاجزی ہے، انکساری ہے. کیا خیال ہے؟ جو بے نماز ہے یہ جھکنے والا ہے، یہ تکبر کے مرض کے اندر مبتلا ہے. جو اپنے مال کی زکات اور عشر نہیں نکالتا، یہ تکبر کے مرض کے اندر مبتلا ہے. یہ عاجز نہیں، یہ انکسار کرنے والا نہیں، یہ جھکنے والا نہیں. اپنی زندگی خوشی اور غمی رب کی بتلائی ہوئی زندگی کے مطابق نہ بسر کرنے والا، یہ جھکنے والا نہیں. جھکنے والا کون ہے؟ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے، قربانی دینے والا ہے، اور جو اللہ نے زندگی بتلائی اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا ہے. یہ ہے وہ بندہ جو اپنے رب کی خاطر فَلَهُ أَسْلِمُوا فرما بردار ہے، اتباع کرنے والا ہے، مطیع گزار کرنے والا ہے. یہ جو عاجزی اور انکساری ہے نا، اس کی میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. 1-2 دن کے اندر حاجیوں نے مزدلفہ پہنچنا ہے. کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ سب کو یہ رات میسر فرما دے. مزدلفے والی رات اللہ عطا فرما. دو سفید چادریں، لباس بھی ایک ہے، میدان بھی ایک ہے، لباس بھی ایک ہے، میدان بھی ایک ہے، اور عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے. کالا آسمان ہے اور اس آسمان کی چھت کے نیچے یہ 2 چادروں کے اندر حاجی لیٹا ہوا
رب سے التجائیں کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے۔